ہندوستان میں نوجوانوں اور خصوصاً طلبہ کی جو تحریک تھی جسے کاکروچ پارٹی کہا گیا تھا، ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں تو اب 3 سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں کاکروچ، پھر اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو طلبہ نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا، اس سے پہلے نیپال میں جب یہ ہوا، تو کیا پاکستان کے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں طلبہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے، اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوں، جیسے کہ ان کی فیسیں بڑھ رہی ہیں اور یہاں پہ پرائیویٹ جو نظام تعلیم تھا تو سرکاری فیسیں اس سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس وقت طلبہ کے لیے اپنی طرف سے بات کرنے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ تو تمام دنیا میں سوشل میڈیا پہ اب لوگوں کی نظریں اس بات پہ ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کی جو کہ پاکستان کے بدخواہ ہیں، کہ وہ یہ جانیں کہ اب پاکستان کے نوجوان کب کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جب اب حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس کے نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ ایلیٹ کلاس کو کہتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ اس میں سیاستدان ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اس میں پھر ان کے پرائیویٹ سپورٹر ہوتے ہیں، جس میں پھر آپ کو ہر مکتب فکر میں ان کے لوگ ملتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اوقات سے زیادہ، اپنا جو ان کا حق ہے اس سے زیادہ یہ کماتے ہیں۔ ملک پہ اختیار ان کا ہوتا ہے، وسائل پہ اختیار ان کا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی یہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سامان، پیسہ، سب کچھ وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے پاکستان میں آپ دیکھیں تو اس وقت ایک اشرافیہ جو ہے اور ان کے ایجنٹ ہی اس وقت کامیاب ہیں۔ پھر اس اشرافیہ کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس اشرافیہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو نوجوان اس کے خلاف کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے پاس تقسیم ہے، اور مختلف پارٹیوں میں جو وہ ہیں تو یا تو وہ پارٹیاں جو ہیں تو اس وقت اس اشرافیہ کی گڈ لسٹ میں نہیں ہوتی اور بیڈ لسٹ میں ہوتی ہیں، یا وہ اگر ان کے ساتھ ہوتی بھی ہیں تو وہ اس نوجوان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں بنیادی، یہ اس وجہ سے بھی حل نہیں ہوتے کہ یہاں پاکستان میں جتنے لوگوں نے بھی انقلاب کے نعرے لگائے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس اشرافیہ کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے نوجوان کو وقتاً فوقتاً آواز دیتے ہیں کہ اس بار اٹھیں گے تو ہم یہ کر لیں گے، اور یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی مختلف طریقوں سے اسی اشرافیہ سے اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی جو زیادہ وہ لوٹ رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اس لیے اب پاکستان میں اگر نوجوان اٹھیں گے تو اس پہ کسی پارٹی کا نام لے کے اس کو دبا دیا جائے گا کہ یہ تو فلاں پارٹی کے لوگ ہیں، یہ تو سیاست کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے باقی ملکوں اور یہاں کے نوجوان میں یہ فرق ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں جا چکا ہے۔ جب وہ سیاسی پارٹیوں میں جا چکا ہے تو اب وہ جتنی بھی آواز لگائے گا تو وہ اشرافیہ کہے گی یہ فلاں پارٹی کا جوان ہے۔ تو اس لیے یہاں کے جوان اور باقی کے جوانوں میں یہ فرق ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی پارٹی بنے جیسے کہ کاکروچ جنتا پارٹی تھی، کہ اپنے تمام مسائل انہوں نے حل کروا دیے۔ اللہ حافظ۔